دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو قدر میں کیا جا چکا، جو قدر میں کیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ان لوگوں کی منصوبہ بندی ہے، نہیں، اصل میں تو یہ رب کی منصوبہ بندی ہے، یہ تو خود رب کی منصوبہ بندی کا شکار ہیں۔ رب کی منصوبہ بندی کیا ہے وہ آپ کے اوپر پہلے بھی کئی نشستوں میں واضح کیا جا چکا، تھوڑا سا پھر واضح کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا کہ جب ظلال مبین ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی ہوتی، ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، اور اس وقت مومن موجود ہوں اور ہدایت کے طلبگار ہوں، تو اس وقت رب پھر خود آتا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، رب جب آتا ہے تو رب کیا ہے؟ کیا رب اپنا شریک برداشت کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ تو رب اگر زمین پر آئے بشری صورت میں تو کیا رب پھر بشری صورت میں اپنا شریک برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں، سورہ الفاتحہ کھولیں، سورہ الفاتحہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ شروع میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو آپ ایسا کریں جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو زمین اور اس کے گرد جو گیسوں کی تہیں ہیں، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، کسی میں بھی آپ کو حمد نظر نہیں آ رہی، عیب نظر آ رہے ہیں، عیوب نظر آ رہے ہیں، خامیاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جب آپ اس زمین سے باہر دیکھتے ہیں، کائنات میں جانتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کائنات تو انتہائی ڈسپلنڈ ہے، انتہائی جو ہے منظم ہے، یعنی کہ علیم اور حکیم ہے، پرفیکشن ہے، ہر لحاظ سے پرفیکشن ہے۔ زمین پر آپ کو پرفیکشن نظر نہیں آ رہی اس وقت، تو لا محالہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو رب العالمین ہے، جو العالمین ہے، جو کائنات ہے، اس کے لیے تو ہے ہی حمد۔ یہ زمین جو ہے اس وقت اس پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ رب نہیں کر رہا۔ اس وقت زمین پر مالک رب نہیں ہے، کون ہے اس کا شریک؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر پچھلے شیزوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، ہم اپنے موضوع کا احاطہ کریں گے، وہ آگے آ جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، رب کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں گا، مالک ہوں گا۔ کب مالک ہوں گا؟ یوم الدین، ایک یوم آئے گا، پیریڈ۔ وہ پیریڈ کون سا ہوگا؟ وہ پیریڈ ہوگا دین کا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین، دال یہ نون، دال کسے دال کہتے ہیں؟ فکس، جو شے کا مقام ہو اس مقام پر فکس ہونا۔ اور یہ خود ہی، دال یہ دی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شے کا خود ہی اپنے مقام پر فکس ہونا۔ اور نون ہم کون؟ یعنی کائن رب خود۔ دین کا مطلب ہے رب خود اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، خود اپنے آپ کو فکس کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ یوم دین، وہ مدت، وہ پیریڈ جب رب خود اپنے آپ کو بنا رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ تو جب رب کچھ بناتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو غلط کرتا ہے یا پرفیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ جب آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، غور و فکر کریں، آپ کو نظر آتا ہے اس وقت زمین میں کہیں بھی آپ کو حمد نظر نہیں آ رہی، خرابیاں، عیوب نظر آئے، تو کیا رب جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں جی میں ایک کاریگر ہوں، کسی بھی فیلڈ کا، کسی بھی شے کا، اگر شے کے اندر فالٹ ہو اور کہا جائے کہ یہ فالٹی شے آپ نے بنائی ہے، تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ خوش ہوں گے آپ؟ نہیں، بہت برا لگے گا۔ اچھا لگے گا یا برا؟ پیار آئے گا یا غصہ؟ غصہ ہے۔ خوش ہوں گے یا پھر کہیں گے یہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، بہتان باندھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، الزام لگائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں، ایک طرح وہ کہتے ہیں رب ہے ہی سبحان، سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھ رہا سبحان کا، یہ رب غلطی نہیں کرتا، رب خرابی نہیں کرتا،
رب غلطی کرنے سے پاک ہے، رب غلط کرنے سے پاک ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں رب سبحان ہے، دوسری طرف بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ کیا ہے؟ خرابیاں، تباہیاں، زلزلے، طوفان، یہ کیا ہے؟ جی کیا یہ رب کرے گا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رب یہ کر رہا ہے، ان ایوب کا ذمہ دار رب ہے، تو کیا رب کو آپ کے اوپر پیار آئے گا؟ رب خوش ہوگا؟ دیکھو بھائی، اس پہ الزام لگا رہے جی ہیں۔ جی آپ اگر کوئی کام کریں، اس میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو، آپ کے اوپر ڈالی جائے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں، تو کیا رب کو اچھا لگتا ہوگا کہ آپ اتنے بڑے ایوب کا ذمہ دار رب کو ٹھہرائیں؟ جی بالکل شدید آپ غصہ جب غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کریں، تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی زمین کے جو گیسوں کی تہیں، ان کے حالات دیکھ کر، مخلوقات کو دیکھ کر، جتنے عیوب ہیں، جتنی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، یہ دیکھ کر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت رب مالک نہیں ہے، یہ کام رب کے نہیں ہیں، یہ کام رب کے نہیں ہے، کسی اور کے ہیں۔ کسی اور کے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ اس وقت رب مالک نہیں ہے زمین پر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رب مالک ہوتا تو رب کی موجودگی میں، رب کی ملکیت میں ایسا کچھ ہو سکتا تھا؟ رب خرابی کرنے دیتا؟ جی بالکل نہیں کرنا نہیں کرے تو پھر مالک کون ہے؟ تو پتہ ہے، غور کرتا ذرا دیکھیں اس وقت زمین کا کون مالک بنا ہوا ہے؟ کون من مرضیاں کر رہا ہے؟ زمین کو چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، تباہیاں مچا رہا ہے، کون ہے جو مالک بنا ہوا ہے؟ رب ہے یا انسان؟ انسان۔ انسان، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رب بس انسان کا منہ دیکھتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یا پھر رب الصبور ہے، صبر کر رہا ہے، تو کیا رب ہمیشہ صبر ہی کرتا رہے گا؟ صبر کا مطلب کیا بھائی؟ ایک حد ہوتی ہے، سمجھا نہیں آ رہی؟ جی بالکل اگر حد نہیں ہوگی تو پھر صبر تو نہ کرائے گا، پھر وہ تو آپ کی، یعنی کہ وہ آپ کی پراپرٹی کہلائی جائے گی۔ جی آپ بالکل اپنے آپ میں ویسے ہیں، آپ ہیں ہی وہ، آپ ہیں ہی عیبدار، جی 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 بالکل آپ ہیں ہی خراب۔ اگر یہ خرابی ہے اور رب خرابی کا نام نہیں ہے، رب حق ہے، رب سبحان ہے، تو پھر اگر رب کوئی ایکشن نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے رب صبر کر رہا ہے، یعنی برداشت کر رہا ہے، تو برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو جب رب کے برداشت کی، صبر کی لمٹ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مدت آئے گی جب رب مالک ہوگا، جب رب مالک ہوگا۔ مالک، تو جب رب مالک ہوگا تو اس یوم کیا ہوگا؟ اس یوم دین ہوگا، یعنی ہر شے اپنے اپنے مقام پر ہوگی، رب ہر شے کو اس کے مقام پر رکھے گا، جس کا جو مقام ہوگا۔ جی بالکل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا رب دنیا میں موجود نہیں ہے؟ موجود تو ہے، سمندروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، پہاڑوں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، سورج کی صورت میں، فضا کی صورت میں، رب تو موجود ہے، لیکن مالک انسان بنا ہوا ہے۔ جی جی بالکل موجود ہے لیکن مالک، مالک نہیں رب موجود ہے لیکن مالک کیوں نہیں ہے اس وقت؟ تو ذرا غور کرو کہ یہ جو انسان ہے یہ کیا ہے؟ کیا اس کا الگ سے کوئی وجود ہے یا پھر اس نے رب سے بغاوت کی ہے؟ یہ رب نے اس کو لایا تھا، رب کا باغی۔ رب نے لایا تھا نا، یہ باغی بن گیا نا، تو پھر مالک کیسے بنا جاتا ہے؟ مالک بننے کے لیے ظاہر بات یہ ٹول ہونا چاہیے، بشری ٹول۔ جی بالکل تو جس کے ذریعے رب نے مالک بننا تھا، جب وہی باغی بن گیا ہے، وہی شریک بن گیا ہے، تو پھر رب مالک کیسے بنے گا؟ رب تو اس وقت تک پھر دوبارہ مالک نہیں بنے گا جب تک کہ رب اس کے مقابلے پر اپنا دوبارہ ایسا ہی ٹول نہیں لے کر آتا، بشری ٹول۔ جی بالکل تو وہ کیسا رب لے کے آتا ہے پھر؟ وہی بات آپ کو بتایا، جب ظلال مبین ہوتی ہیں، گمراہی ہوتی ہے، جب رب کے صبر کی حد آ جاتی ہے اور مومن جو ہے وہ بلبلا رہے ہوتے ہیں، کب آئے گی رب کی نصرت؟ تو اس وقت پھر رب آتا ہے خود، جب وہ ہدایت کے لیے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے آتا ہے؟ بشری صورت میں، جسے کہتے ہیں رسولن، جی وہ ایک رسول جو آتا ہے جب ظلال مبین ہوتی ہے، جو رسول خاتم النبیین ہوتا ہے، بعد میں آنے والے جو انسانی کی رہنمائی کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے فلٹر ہوتا ہے۔
وہ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ رب خود ہوتا ہے، جسے سنسکرت میں کال کی اتار کہتے ہیں۔ ہو رہا واضح یا نہیں ہو رہا؟ جی زبردست۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیو، ذرا غور کرو کہ کیا آسمان و زمین میں آپ کو حمد نظر آ رہی ہے؟ کیا اس وقت آپ کو آسمان و زمین میں رب مالک نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں آ رہا۔ یا پھر مالک انسان بنا ہوا ہے؟ جی انسان۔ اور ضلال مبین، گمراہی کی انتہا ہو چکی ہے۔ نہیں آپ مومن ہیں یا نہیں؟ آپ رب کے غلام ہیں یا نہیں؟ اگر غلام ہیں تو آپ ہدایت کے طلبگار ہیں یا نہیں؟ جی بالکل۔ ہدایت کے طلبگار ہیں تو کیا ایسی صورت میں رب نے اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا کہ وہ آپ کی ہدایت کے لیے آپ کے سامنے آئے آپ ہی کی زبان میں؟ جی بالکل لازم کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟